ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے عزیز بھائی اور دوستوں، آج کی جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان حسد، تعصب، بغض، عناد، کینہ، نخوت، اس کے نقصانات اور یہ کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں، حسد انسان میں کیوں پیدا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا، اور حسد سے بچنے کی تدابیر کیا ہے، حسد کا اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے، یہ سب کچھ تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مترادف، ملتا جلتا، غبطہ، عربی میں کہتے ہیں غین بے تو ہے، غبطہ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں رشک، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں۔ اسلام میں حسد کی ممانعت ہے، اسلام میں حسد کی کلی طور پر ممانعت ہے، اس لیے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی حاسد کسی انسان کے اندر، کسی ذی روح انسان کے اندر، جب وہ اس کے اندر اس تعریف کو، اس نعمت کو جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جب وہ یہ ارادہ کرے، چاہے وہ زبان سے کرے چاہے دل سے کرے، چاہے وہ اعلان کر کے اس کا اظہار کرے، چاہے وہ دل کے ارادے سے اس شخص کو نظر حسد سے دیکھے۔ دیکھیے، دیکھنے میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے دیے ہیں، اخلاق دیے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھور گھور کے کسی کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور جب اس سے ملتے ہیں تو ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ملنے کے آداب کے خلاف ہے کہ آنکھیں پھاڑ کے ایسے دیکھتا نہیں، جب ملے تو پیار کی نظر سے اپنی آنکھوں میں سختی ختم کر کے دیکھے، کر کے تو دیکھے، دشمن بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کو آنکھ جب غصے کی دیکھتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے، اور جب حسد کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے، اور جب محبت کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہیں تو محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جب غیر کسی کو غیر تعصب کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اس میں اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوب بتا دیا ہے۔ النظر، یہ سہمان، یہ شیطان کے تیروں میں سے 2 تیر ہیں، شیطان کے تیر۔ جب تم اس کو محبت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتے ہو تو یہ خیر بن کے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو نفرت کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے،
ذلت کی نگاہ سے، تعصب کی نگاہ سے، بغض اور عناد، بغض کی نگاہ سے، عناد کی نگاہ سے، کینے کی نگاہ سے، جب تکبر کی نگاہ سے جب اس کو تم دیکھتے ہو تو اللہ نے ان آنکھوں کے اندر سب کچھ رکھا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، سورۃ قلم کی آخری آیات ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ اور کافر و مشرکین آپ کو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ انکار کرنے والے کافر لوگ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جن نگاہوں کے اثر سے وہ آپ کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو گرانا چاہتے ہیں، کس میں؟ عزت میں اور صحت میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نظریں انسان کی اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہیں اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہیں۔ خیال کرنا، اگر کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو وہ حسد کی نگاہ شیطان نے لگا دی اور آپ نے اس وقت بارک اللہ نہیں پڑھا، ماشاء اللہ نہیں پڑھا، اس کے لیے خیر کی دعا نہیں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑھا، تو شیطان ان نظروں میں گھس کے اس شخص کو وہ اثر دکھا دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح اس کی یہ دولت، اس کی یہ عزت، اس کا یہ علم، اس کی یہ صحت، اس کی یہ صورت، اس کا یہ کردار، اس کا یہ اخلاق، اس کا یہ چلنا پھرنا، اس کی یہ حکومت، اس کی یہ طاقت، اس کی یہ قوت، اس کا یہ دبدبہ، اس کا یہ روب، کیا کچھ نہیں ہے۔ ہر شے کے اندر انسان کی حسد اور لالچ ہے، حسد اور لالچ کی بلبوتے پر انسان تباہ ہو رہا ہے، حسد اور حرص اور ہوس کی بنیاد پر انسان برباد ہو رہا ہے۔ لیکن باتوں کو کون بتائے، کون سمجھائے؟ وقت بھی ہونا چاہیے نا اس کے لیے کہ ایک ایک بات کے معنی اور مفہوم میں کیا فرق ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جب حاسد کی نگاہ میں یہ بات ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ نعوذ باللہ من ذالک ذلیل ہو جائے، یہ خوار ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ مر جائے۔ ہے ہی نہیں ایسے؟ ہے گردن ہلانی پڑے گی آپ کو۔ ہے ہی نہیں ایسا کہ ہم تھوڑی سی بات پر یہ کہتے ہیں یہ مر جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے کسی کو۔ لیکن اگر تم اس موقع پر ایسی بددعا دو اور ایسا ارادہ کرو اور حسد کی نگاہ سے کسی کو چاٹو، تو اگر اس حسد کی وجہ سے، اس نگاہ سے اگر اس کی موت واقع ہو گئی یا وہ بیمار پڑ گیا، جیسا کہ ایک صحابی حنیف نامی حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سر میں درد نہیں جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو نظر بد لگی ہے، حسد کی نظر لگی ہے، اور کسی نے تعریف اس کی ہے، لیکن وہ تعریف شیطان کو اس نے دے دی اور اس میں بارک اللہ نہیں پڑا، ماشاء اللہ نہیں پڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑا۔ اس لیے باپ کی بیٹے کو بھی نظر لگ جاتی ہے، خوبصورت بچے کو بھی لگ جاتی ہے، ماں کی بیٹے اور بیٹی کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ کیوں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ خیر، بارک اللہ خیر،
بیدکل خیر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے یہ کلمے عرب پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے، ہم گالی کے سوا بات ہی نہیں کرتے، ہمارے سیاستدان جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی گالی کے بغیر بات نہیں کرتے، یہ تو حالت ہے ہماری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کسی نے کوئی اچھی حالت میں دیکھ کر کوئی لفظ تو نہیں کہے؟ کہاں ایک صحابی تھے، اس نے مجھے جاتے ہوئے میں نہا رہا تھا اور نہانے کی حالت میں انہوں نے میری کمر کو جب دیکھا تو میری کمر خوبصورت تھی، تو انہوں نے کہا کیسی خوبصورت کمر ہے، جیسے کنواری عورت کی ہو، کیا خوب، یعنی وہ تو مرد تھے، مرد کو دیکھ سکتا تھا۔ اب انہوں نے ایسی بات کہہ دی، شیطان نے اس بات کو نوٹ کر لیا، کلمات کے اندر اتنا اثر ہے، کلمات کے اندر اتنا اثر ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک کلمہ ہے جو انسان کو نکاح میں جوڑ دیتا ہے، ایک کلمہ ہے جو انسان کو طلاق کرا دیتا ہے، ایک کلمہ ہے جو انسان کو خوش کر دیتا ہے، ایک کلمہ ہے جو انسان بول کے اس کے چہرے کو، بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے، غصے میں کر دیتا ہے، یہ ہے۔ بلکہ کلمہ کیا، چہرہ بھی تھوڑا سا بنا کے کسی سے بات کرو تو وہ بھی کہتا آنکھیں دیکھتے ہو، یار آنکھیں تو نہ دیکھ۔ اگر پیار محبت کی نگاہ سے کسی کو بات کی جاتی ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور وہی اچھی بات اگر پیار والی بھی اگر غصے کی نگاہ سے دیکھ کر کہی جائے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، کیا تو نے یہ لفظ کہے تھے؟ کہاں یا کہیں؟ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ کہا اس کے بعد بارک اللہ پڑھا تھا؟ کہا نہیں۔ اچھا اب اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ کیا علاج کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ایک برتن کے اندر ٹھہر جاؤ، وہ ایک تمام لگن میں کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اوپر پانی بہاؤ، جب اس کے اوپر پانی بہایا گیا وہ سارے کمر سے اس کا ہوتا ہوا زمین پہ جب اس تھال میں اس لگن میں آ گیا تو آپ نے فرمایا اس پانی کو اٹھا کر حنیف کی کمر پہ ڈال دو تاکہ اس کے اوپر اثر ظاہر ہو جائے۔ آپ نے نفسیاتی علاج بھی کر دیا، آپ نے نفسیاتی علاج بھی کر دیا، اس کے نفسیاتی علاج کی اسلام میں اجازت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اہل طب حضرات دوائی کے بغیر بھی جو علاج کرتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ ایسا ٹوٹکا نہ ہو جس سے شرک کی بو آتی ہے، شرک نہ ہو، باقی اعمال ایسے کر کے اگر کسی کی صحت بنانی ہے تو بنائی جا سکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل دے دیا۔ اب اگر کسی شخص کو نظر واقعات لگی ہوئی ہے تو اس کا حل علماء مجرب طریقہ بتاتے ہیں کہ 7 بندوں سے پانی جھوٹا کرا کے اس کو پلا دو، بشرطے کہ وہ جھوٹا کرنے والے کوئی بیماری کا شکار نہ ہو، کوئی ایسی بیماری یقین وغیرہ نہ ہو کہ جس سے اس کو کسی اور کو تکلیف ہو، کیونکہ سور المؤمن شفاء اس وقت ہے جس وقت کسی کو بیماری نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹا پینے میں شفا ہے، بشرطے کہ جھوٹے کے اندر جھوٹے پینے والے کی جس کا جھوٹا پیا جا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف ذہنی طور پہ ایسی نہ ہو۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائی کو منہ لگانے سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے وقت سانس اس کے اندر لینے سے منع فرمایا ہے کہ جب ایک سانس لے لو تو دوسرا سانس نکالنے کے لیے برتن کو دور کرو۔ کیا خوبصورت انداز طہارت ہے، آپ کے ہر عمل میں پاکیزگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الحسد ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، بچو حسد سے۔ جب کسی کو اگر حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو تو اس وقت یہ خیال کرو کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ میرے پاس اگر نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں رہے گی۔ اگر یہ صحت اس کے پاس ہے، جوانی اور خوبصورتی اس کے پاس ہے، اگر حسد ہو رہا ہے، شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کو کیوں اللہ نے طاقتور بنایا، اس کو کیوں قوت دی، اس کو کیوں دولت دی، اس کی اچھی گاڑی، اس کی اچھا مکان، اس کی اچھا لباس، اس کی اچھی صحت، اگر یہ خیال آئے کہ اس کے پاس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس سے بچنے کے لیے فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دوسرا کلمہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایسے کلمے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حسد کرنے والے کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کے پاس یہ دولت کیوں ہے، اس کے پاس یہ عزت کیوں ہے، اس کے پاس یہ علم کیوں ہے، اس کے پاس یہ شرافت کیوں ہے، یہ کیوں اچھا ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے، اسی وقت کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے حملے سے بچ جاؤ، حسد خود بخود ختم ہو جائے۔ حضور کا ارشاد ہے جس سے حسد ہو اس سے سلام کثرت سے کرو، اس سے محبت سے ملو، اس کی تعریف کرو، آہستہ آہستہ دل سے حسد نکل جائے، حسد نکل جائے۔
اگر پھر بھی نہیں جاتا تو دل میں یہ خیال رکھو کہ اس کو یہ طاقت اور قوت، یہ دولت جو اللہ نے دے رکھی ہے، آخر اس نے بھی ایک دن فنا ہونا ہے، میں نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، نہ اس کے پاس رہے گی نہ میرے پاس رہے گی، تو پھر حسد کس چیز کا؟ حسد تو اس چیز میں ہو کہ جو طاقت اور جو قوت اور جو عزت اور جو دولت اور جو نعمت ہمیشہ کے لیے رہے۔ جب ہمیشہ کے لیے کسی کے پاس رہنے کی کسی کو اللہ نے طاقت نہیں دی، بڑے سے بڑے فرعون آئے، حامان آئے، قارون آئے، بڑی بڑی عزت پانے والے، عالی شان جسم رکھنے والے ابو لہب ابو جہل آئے، لیکن اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا؟ مٹی میں مٹی کر دیا، سب کچھ خاک میں خاک ہونے والا ہے۔ تو پھر کس چیز کا حسد؟ حسد تو اس چیز پہ ہو جس چیز کے بعد وہ چیز بھی آپ کے پاس باقی رہے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کثرت سے ذکر اور کثرت سے موت کی فکر، کثرت سے موت کا ذکر اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو حسد نہیں ہوتا۔ ایک دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھائی ہے، وہ بڑی پیاری دعا ہے اور مسعود دعاؤں میں موجود ہے۔ کہو اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب کر، مجھے اپنی طرف سے ایسی ہدایت نصیب کر کہ جو تقوی والی ہو، ڈرنے والی ہو، قوت میرے اندر طاقت اور قوت تقوی کی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف، اور عافیت دے دے دنیا کی طلب سے اور عافیت دے دے دنیا کی مصیبتوں سے، اور پھر مجھے عافیت دے دے ایسی کہ جس سے میرے دل کے اندر خینہ پیدا ہو جائے، میرا دل وسیع ہو جائے، میں کسی کی دولت کو دیکھوں، کسی کی عزت کو دیکھوں، کسی کے گھر کو دیکھوں، کسی کی گاڑی کو دیکھوں، کسی کی حکومت کو دیکھوں، میرے دل کے اندر اس کو زائل کرنے کا خیال نہ آئے۔ یہ غنا کہلاتا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اس کو کثرت سے اگر 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا جائے تو حسد کی جو نخوت ہے، جو طبیعت کے اندر جو حسد کا مادہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کلمات کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ان الحسد یأکل الحسنات، بے شک حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا عجیب مثال دی ہے، جب آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مثال دی حسد کرنے والے کی حسد سے کہ حاسد کی نگاہ لکڑی کو جیسے آگ جلا دیتی ہے، بندے کی حسد کی نگاہ بندے کو بھی جلا کے رکھ دیتی ہے۔ خیال کرنا، آج تو اس پر تحقیق ہو چکی ہے، آج تو میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو انسان کی ریزت سے ایک دوسرے کو لگتی ہیں۔ اس پر تحقیق ہے، بیٹھیے ڈاکٹر صاحب پوچھ لیجیے ان سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا، آپ معالج جسمانی بھی تھے، معالج روحانی بھی تھے، آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ حسد کا علاج ظاہری بھی ہے، جسمانی بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ اپنی آنکھوں کو اس لیے حضور نے قرآن کی روشنی سے کیا کہا؟ اپنی نظروں کو پست رکھو، یعنی اپنے دل کی نگاہ کو پست رکھو، ہر وقت اپنی آنکھیں حوث کی اور حسد اور تعصب کی نگاہ سے کسی پر پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، اے مومن مردوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اے مومن عورتوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، بصیرت کی نگاہ سے ضرور دیکھو، مگر بصارتیں آپ کی اپنے قلب کی طرف ہونی چاہیے اور زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ جب زمین کی طرف ہوں گی تو یہ خیال کبھی نہیں جائے گا کہ اس زمین سے آئے اسی زمین کے اندر دفن ہونے ہیں، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی ہی زمین سے پھر نکال کر کھڑے کیے جائیں گے اور حساب کتاب چکانا ہوگا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھ کر گرانا چاہتے ہیں، اگر ہم آپ کو اپنی نظروں میں نہ لیتے تو یہ آپ کو گرا کے رکھ دیتے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب کریم تو ہماری نظروں میں ہے، اس لیے ان کافروں کی نظر آپ پر نہیں پڑ سکتی۔ اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اللہ نے آپ کو اپنی ہی پاڑ میں لے لیا۔ یہی وجہ تھی کہ کافر لوگ، یہودی لوگ ایسے جادو کے اثرات اور کلمات رکھتے تھے کہ وہ چلتے ہوئے جانوروں کو نظر
نظر ڈالتے تو گر جاتا تھا، ایسے ہی حضور علیہ السلام کر دی، انہوں نے نظریں جمانا شروع کی اور طاق میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب حضور گزرتے تھے تو بڑے ہی طاق کے دیکھتے تھے اور نظروں میں ایک اثر ڈالتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی اس دنیا سے چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کفر کرنے لگ جائیں جیسے ہم کفر کرتے ہیں تاکہ ہم برابر ہو جائیں۔ یہ عزت کیوں ملی ہے رسول اللہ کو؟ ان کے دل کے اندر کیا حسد ہے، اور حسد ایسا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ ان کافروں کے دلوں کے اندر مومنین کے بارے میں اس قدر حسد ہے کہ یہ لوگ کیسے دین الہی کو اور شریعت محمدیہ کو چھوڑ دیں، یہ حسد کے اندر مر رہے ہیں۔ کافر لوگ آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں کرتے، وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی انہوں نے آزمانی کی ہے، وہ افغانستان میں آزما چکے ہیں۔ اللہ نے انہی کو جن کو ٹھڈے دے کر، جنہیں ہتکڑیاں پہنا کر، جنہیں ننگا کر کے انہوں نے کافروں کے حوالے کیا تھا، وہی جن کو حوالے کیا تھا آج مذاکرات کی میز پر وہ بیٹھے۔ نزابلوا بین الناس کہ اللہ اکبر۔ تو ڈرتے ہو؟ خطیب نہیں ڈر رہا، آپ ڈر رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اللہ کا نام بلند ہے، جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو اللہ کے نام کو لینے کے باوجود بھی ڈر کے خوف کی زندگی گزارتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ، جب تک تم جہاد کرتے رہو گے اس وقت تک تم عزیز اور عزت والے رہو گے، جب جہاد کے راستے کو چھوڑ دو گے پھر ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے 72 سال ہو گئے ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے، اور انہوں نے دکھا دیا ٹیکنالوجی کو بھی، سپر پاور طاقتوں کو بھی، قوت والوں کو بھی، جب تو آزمانا ہے آزما لو۔ اللہ کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ سمجھے اور نہیں سمجھے میرے بھائی؟ ایمان بناؤ، عقیدے بناؤ، خوف رکھو اللہ سے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کل جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، کائنات کو ہم تباہ کر دیں گے، زمین و آسمان کو ٹکرا دیں گے، پھر روز قیامت پھر کھڑا کریں گے، پھر پتہ چلے گا فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، کہ گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ایمان کے ساتھ ان کو دعوت تبلیغ اور دعوت توحید کرتے رہو، یہ آپ کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹ آئیں، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی کفر کی طرف لوٹنے کو چاہتے ہیں۔ کفارا حسدا من عند انفسہم، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے۔ سب سے پہلا حسد شیطان ابلیس نے کیا تھا، جس وقت اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ استکبار، تکبر کی پہلی علامت حسد ہے۔ حسد آتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر تکبر سے بچنا ہے تو حسد سے بچنا ہوگا، اگر تکبر سے بچنا ہے تو حسد سے بچنا ہوگا۔ شیطان نے کہا خلقت من نار وخلقته من طین، مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیے ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیے ہے، کیا میں مٹی والے کے جسم کو سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا یہ سجدہ میرے حکم کا ہے، نہ آدم کا ہے نہ بیت اللہ کا ہے۔ بیت اللہ کو بھی سجدہ اللہ کے حکم کا کرتے ہیں اور آدم کو بھی سجدہ ساری کائنات سے اللہ نے اپنے حکم کا کرایا ہے، آدم کا نہیں کرایا۔ یہ امر تعبدی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر تعبدی، یہ عبادت کا سجدہ ہے جو حکم خداوندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بیت اللہ منہدم ہو جائے تو کیا بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ نہیں، بیت اللہ کی کئی مرتبہ تعمیریں ہوئی مگر ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ ہم نے بیت اللہ کی چار دیواری کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے اس رب کے حکم کو سجدہ کیا جو عرش معلیٰ سے جو نور خداوندی زمین پہ اترتا ہے، ہم اس نور کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کسی بت کے سجدہ کرنے والے نہیں، کسی شجر و حجر کو سجدہ کرنے والے نہیں، کسی قبر اور کسی تاجیہ کو سجدہ کرنے والے نہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کا کرتے ہیں۔ کس کا کرتے ہیں؟ ہم کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ رکوع کس کا کرتے ہیں؟ بس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، خالق مالک رازق
اور سجدہ اسی کا کرتے ہیں، رکوع اسی کا کرتے ہیں، انہی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو محبوب کریم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا ایمان رکھتے ہیں اسی کو دین کہتے ہیں، اور اسی پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کسی نے اگر اس دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف اشارہ کیا تو جب وہ قریب آئے تو یہودیوں کے وہ عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہ جب آئے تو آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا کہ عبداللہ ابن سلام یہ وہ یہودی عالم ہیں کہ یہودی عالموں میں بہت کم ایمان لے آئے ہیں۔ کعب احبار جیسے یہودی عالم تھے یہ بعد میں ایمان لے آئے، لیکن ایک ہی یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے۔ جس وقت ایمان لانے کے لیے آئے تو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے 3 سوال کروں گا، کیونکہ میں بھی ایک تورات اور انجیل کا عالم ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو جب تک وہ 3 سوال اگر نہیں جانتا تو وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ بتائیے جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا پیش کیا جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کے آنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے نکاح کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بیٹا پیدا ہوتا ہے یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بیٹی لڑکی پیدا ہوتی ہے، کبھی وہ باپ کے چہرے پہ جاتی ہے، کبھی وہ ماں کے نقش پہ جاتی ہے یا جاتا ہے، تو یہ کیوں؟ یہ 3 سوال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فش جس کو کہتے ہیں مچھلی کی کلیجی کھلائیں گے۔ یہ ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں اس کو بڑا ہی مزین اور نہایت ہی مزیدار کر کے اور رچتا بستہ کر کے کھلایا جائے گا۔ سب سے پہلا طعام جنت کے اندر مچھلی کی کلیجی بھون کر پیش کی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ آگ جو مشرق سے نکلے گی اور مشرق کی طرف ہانک کے لے جائے گی، وہ سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ تیسرے سوال کا جواب کہ میاں بیوی کے درمیان جب پانی جس کا غالب آ جاتا ہے، آج سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کے وہ جراثیم جو اس کے جو ہوتے ہیں جو جس کے مرد کے غالب آ جائیں تو بیٹا ہو جاتا ہے، عورت کے غالب آ جائیں اور بیٹی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا کر سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو یہ جب سوال کے جواب دیے تو انہوں نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر دیکھی کہ سامنے سے یہودی آ رہے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لیا یا پتہ نہیں ان کو ایسے نظر آ گئے تو یہودی دوڑ کے آنے لگ گئے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں چھپا دیجیے، اور پھر دیکھیے ان کی حسد کی انتہا، کیا آپ ان سے میرے بارے میں پوچھنا، کیونکہ ان کو ابھی معلوم نہیں کہ میں کلمہ ابھی پڑھ رہا ہوں، ان کو معلوم نہیں کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھنا یا آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، پھر میں بہر آ کے اپنے ایمان کا اظہار کروں گا، پھر دیکھنا یہ حسد میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کو کہا کہ آپ ایک اوٹ میں ایک پردے میں چھپ جائیں، وہ ایک پردے میں چھپ گئے، یہاں تک کہ یہودی آ گئے۔ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے بندے ہیں؟ کہا وہ تو شریف ابن شریف کریم ابن کریم، اس کی تو جد سارے کے سارے خاندان بڑا ہی شریف و کریم اور بڑا ہی عزت والا خاندان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ ان کی زبان سے کہوا دیے تو عبداللہ ابن سلام بہرائے، انہوں نے کہا سن لو کافرو، سن لو یہودیوں عیسائیوں، میں نے جس نبی کو تم نے جھٹلایا ہے اس پیارے محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب یہ کہنا تھا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے لعین ابن لعین نعوذ باللہ، خبیث ابن خبیث نعوذ باللہ، کفر نباشد، کہ یہ تو بڑا ہی لعین ہے نعوذ باللہ، یہ تو بڑا ہی نعوذ باللہ خبیث ہے، اس طرح کے الفاظ کسنے لگ گئے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھ لیا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے دل کے اندر کتنا حسد ہے آپ سے کہ آپ پہ کلمہ پڑھنے والوں سے بھی یہ حسد کرتے ہیں۔ ابھی تعریف کر رہے تھے، ابھی حسد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث
کہ دیکھیے کسی جنتی کو، تو اس جنتی کو دیکھیے، وہ دیکھو آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا، صحابہ نے دیکھا عبداللہ ابن سلام ہیں، پھر دوسرے دن آئے تو پھر عبداللہ ابن سلام تھے، تیسرے دن بھی آپ نے کہا کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو خوش کر لے، دل کو خوش کر لے، وہ دیکھو چلتا پھرتا جنتی زمین پہ میرے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے صاحب نبی یعنی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے صحابی تھے کہ جو آپ کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، مگر عبداللہ ابن عمر بن عاص دو صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ مجھے اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو عبداللہ ابن سلام کرتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ میں والد سے روٹھ چکا ہوں، مجھے کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھی، پھر میں جب میری صلح ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں۔ تو ایک دن رہے، رات کو دیکھا وقت پہ وہ بھی سوئے، صبح کو نماز کے وقت وہ بھی اٹھے، نہ کوئی تہجد نہ کوئی اور کام۔ پھر صبح کے وقت نکل کے کام کاج پہ چلے گئے، پھر آئے، پھر اس کے بعد پھر وہی نمازیں ہیں 5 وقت کی، اور پھر وہی عام روٹین ہے جیسے عام مسلمانوں کی۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم سے بڑھ کے کر رہا ہے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ وبین ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ ذکر و فکر ہے، نہ کوئی بات دین کی ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا اس قدر رسول اللہ کی بشارت ہے؟ اس کو سنیے میرے بھائیوں، یہ کلمہ ہمارے لیے بھی ایک بحث نصیحت ہے، شوق سے سنیے اور دل کے اندر بٹھائیے اور اس پر عمل کیجیے کہ عبداللہ بن سلام سے جب اجازت لے کے عبداللہ بن عمر بن عاص جانے لگے تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو اب عاص نے عبداللہ بن سلام سے کہا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، میں ایسی بہانہ بنا کے آیا تھا، میری کوئی اپنے باپ سے کوئی چشمک نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، میں تو صرف آپ کا حال دیکھنے آیا، مگر مجھے کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی، ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس میں ہم سے آپ ممتاز ہوں، ہم سے علیحدہ نظر آئیں۔ تو جانے لگے تو کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی آپ جیسا عام مسلمان ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی خوشی کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر میرا دل رنج کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی بندے کے بارے میں کوئی حسد اور بغض نہیں رکھا، اور اس حال میں سوتا ہوں کہ دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں، اور اس حال میں اٹھتا ہوں کہ دل کو پاک صاف کر کے پھر چلتا ہوں۔ ایسی ہی میری زندگی گزرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ سارا واقعہ آ کے سنایا تو حضور نے فرمایا یہی تو وہ خوبی ہے جو عبداللہ بن سلام کو دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی کی خوشخبری دے رہی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ حسد صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر جب دنیا کی لالچ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا اتنا خوف نہیں جتنا کہ 3 چیزوں کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے متذبذب ہو جائیں گے، متزلزل ہو جائیں گے، ایمان سے دور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ دنیا کے بندے بن کے رہ جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے۔ مجھے خطرہ ہے ان 3 چیزوں کا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت پر دنیا کی فتوحات ہوں گی، اور دنیا کی فتوحات کے وقت ان کے اوپر کھانے پینے کی رہل پہل ہوگی، عزت ہوگی، افزائی ہوگی، اور ایک دوسرے کی دولت کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے پہ حسد کرنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑی جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے پہ حسد کریں گے، حالانکہ انہیں قرآن پر حسد کرنا چاہیے تھا، حالانکہ انہیں علم پہ حسد کرنا چاہیے تھا۔ اور حسد سے مراد یہاں غبطہ ہے کہ لا حسد الا فی الاثنین، حسد 2 کے سوا اور کسی چیز میں جائز نہیں۔ رجل آتاہ اللہ المال وینفق فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس کے مال اللہ کی راہ میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مدارس و خانقاہوں اور چیریٹی میں اللہ کے نام پہ خرچ ہونے والا ہو، وہ مال کو بینکوں میں جمع کر کے یا بیرون ملک جمع کر کے ملک کے املاک کو لوٹنے والا نہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہو۔ حضور نے فرمایا اس پر تم غبطہ کر سکتے ہو، رشک کر سکتے ہو، لیکن یہ رشک بھی مباح ہے، یہ رشک بھی مباح ہے۔
کسی اچھی کسی کی صحت کو دیکھ کر اچھی صحت مانگنا بھی ٹھیک ہے، اچھی کسی گاڑی کو دیکھ کے کسی کو اچھی گاڑی مانگنا بھی اللہ سے یہ بھی جائز ہے، لیکن دنیا کا سوال دنیا میں کرنے والے دنیا میں پا لیتے ہیں، آخرت کا سوال آخرت میں پانے والے ہمیشہ کی خیر پا لیتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، آخرت کی خیر جس کو عطا ہو گئی وہ دنیا میں بھی خوشحال اور آخرت میں بھی خوشحال، دنیا میں جس کو مل گیا اور اس نے آخرت کا سوال نہیں کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ امت کو یہ دعا سکھا دو، کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بے شک دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر، مگر دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت کی نعمتیں ضرور عطا کرنا۔ ایسی نعمت دنیا کی عطا نہ کر کہ جس کے عطا کرنے سے آخرت کی بھول پیدا ہو جائے، اور ایسا لقمہ حرام عطا نہ کر کہ جس کا تجھے حساب دینا پڑ جائے۔ اللہ وہ کچھ عطا کر جو وافر بھی ہو، وافی بھی ہو، کافی بھی ہو، مگر روز قیامت اس کا حساب کتاب نہ ہو، اور ایسے مال سے بچانا، ایسے رزق سے بچانا، ایسے لقمے سے بچانا جس کا روز قیامت حساب دینا پڑے، کہو آمین۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثلاث لا یستخف بہم الا منافق۔ مجھے خوف ہے تین چیزوں کا کہ اگر وہ تمہارے اندر پائی جائیں تو پھر منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی کو منافق آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضور کا ارشاد ہے، حضور کی نشانی ہے، وہ خود اپنے آپ کو خود اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچے کہ تین چیزیں میں خوف کھاتا ہوں تمہارے اوپر، اگر تم میں وہ ہیں تو پھر خوف کھاؤ کہ وہ منافق ہے۔ آپ نے فرمایا کون؟ کہ ایک وہ شخص ذو الشیبہ فی الاسلام جو بوڑھے کی عزت نہ کرے، سفید ریش کی عزت نہ کرے، سفید بالوں والے کی عزت نہ کرے، اس کے ساتھ سختی سے بولے، اس کے ساتھ کرختی سے بولے۔ یہاں تو ایک بوڑھے سے بولنے کی بات کی جا رہی ہے، جو ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے ساتھ جو سختی سے بولتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم منافقت کے کئی دروازے کو تو نہیں کھول چکے۔ پھر حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضور علم، جو صاحب علم ہو، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبہ المسلم، کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ وہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی، ایسے عالم کی عزت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے جو عالم دنیا کا نہ ہو، پیٹ کا نہ ہو، کسی کی جیب کا نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو، حق بات کہتا ہو اور اللہ کے لیے دین کی بات کہنے والا ہو، کسی کا خوف رکھنے والا نہ ہو، ایسے عالم کی عزت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ شخص امام مقسط، اگر وہ فاسق فاجر بھی حاکم ہے، گناہگار بھی حاکم ہے، لیکن اگر عادل ہے، عدل کر رہا ہے، مقسط ہے، انصاف کر رہا ہے، اگر وہ دین کے کام میں اگر آگے آ رہا ہے تو اسے پچھلے گناہ کا تانا نہ دینا، ورنہ وہ بھی منافق ہے جو ایسے حاکم کو جو اللہ کے دین کو انصاف کے ساتھ پیش کرنے والا ہو اس کی مذمت، اس کی مخالفت، یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک بوڑھا مسلمان، ایک عالم اور ایک منصف حاکم، اس کی عزت تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب